بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں راجہ کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں عامر محبوب اور سردار اسامہ زاہد. سردار اسامہ زاہد مسلم نون آزاد کشمیر کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری ہیں اور امیدوار ہیں حلقہ عباس پور. ناظرین، اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ڈی جی ایم اوز کے درمیان ملاقات ہو رہی تھی، مذاکرات ہو رہے تھے آؤٹ لائن پہ، یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور اعلان ہوا ہے کہ جو سیز فائر ہے یہ برقرار رہے گی. پھر گزشتہ رات کو پاکستان کی فوجی قیادت نے جو ایئر فورس کے نیوی انہوں نے مشترکہ جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے اس جو 4 روزہ جو جنگ جیتی ہے پاکستان نے، اس کو پر تفصیل سے بریف کیا اور اس کے جو نقصانات ہوئے ہندوستان کے اور جو پاکستان نے اس پر تفصیل سے آگاہ کیا، عالمی دنیا کو آگاہ کیا. اور آج جو پاکستان ہندوستان سے یہ جو جنگ جیتا ہے، اس کی وجہ سے، اس کی خوشی میں آج جو پاکستان کی سٹاک ایکسچینج ہے اس میں ریکارڈ اضافہ ہوا. 10,000 پوائنٹ سے اوپر پاکستان کی سٹاک ایکسچینج گئی ہے. پھر پوری دنیا میں او آئی سی نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، پوری دنیا سے خیر مقدم کیا جا رہا ہے اور سراہا جا رہا ہے کہ کس طرح یعنی پاکستان ہے کس طرح کیلکولیٹڈ اس یعنی پورے جو مارکے کو اس میں سے کامیابی حاصل کی ہے. پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اعلان کیا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرانے کا، اس پہ بھی زبردست اس کو سراہا جا رہا ہے. اور آج جو ٹرمپ ہیں یہ سعودی عرب کے دورے پہ پہنچ رہے ہیں اور یہ 3 روزہ دورہ مشرق وسطیٰ، اس میں بھی بہت یعنی بڑے جو اعلانات جو متوقع ہیں. لیکن اس وقت جو سب سے بڑا سوال ہے کہ جو یعنی یہ جو آزاد کشمیر میں 22 اپریل سے جو ہندوستان نے آزاد کشمیر میں جاریت کی ہے، پاکستان میں جاریت کی ہے، اس کے بعد اب سب سے بڑا سوال ہے یہ جو لوگ جو متاثرہ ہوئے ہیں، لوگ جو زخمی ہوئے ہیں، لوگ جو شہید ہوئے ہیں، پھر اس کی آباد کاری کا کیا بنے گا، کیا حکومت پاکستان یا حکومت آزاد کشمیر کا اس حوالے سے کیا یعنی کیا جو فیصلے ہوئے، کتنے جو فنڈ جو مختص ہیں. ہم اس ساری صورتحال پہ بات کریں. سردار اسامہ زاہد یہ عباس پور حلقے سے ہیں، مسلم نون کے امیدوار ہیں، سینئر رہنما ہے اور یہ خود یعنی گزشتہ 2 ہفتوں سے عباس پور میں رہے اور خود یہ یعنی چشمدید گواہ ہیں. انہوں نے ساری صورتحال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی کس طرح کے ساتھ عباس پور ہجیرہ وہاں ہندوستان جاریت کرتا رہا ہے، لوگوں کو بھرپور انہوں نے جو مدد بھی کی ہے. ناظرین، اس ساری صورتحال پہ ہم جب بات کریں لیکن آغاز کرتے ہیں موجودہ یعنی صورتحال آج کی سب سے بڑی خبر پہ. جناب سردار صاحب ویلکم. آپ کو ہم اپنے جو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. ایک تو آج ذرا بہت بڑا دن ہے اور یعنی یعنی اس میں جنگ کی کامیابی کے بعد یعنی بھرپور جو جنگ ہوئی ہے پاکستان ہندوستان کی اور پاکستان نے تاریخی کامیابی حاصل کی ہے. ابھی اطلاعات ہیں کہ ڈی جی ایم اوز کے درمیان جو رابطہ ہوا، مذاکرات ہوئے، وہ کامیاب ہو گئے اور سیز فائر جو ہے قائم رکھنے کو حاصل کیا. آپ اس ساری صورتحال کو کس نظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں راج صاحب، بہت شکریہ. آپ دیکھیں کہ ہندوستان اپنی وہ جو مودی سرکار پہ ایک جنگی جنون جو سوار تھا اور جو وہ بار بار للکار رہا تھا، اس میں ہماری مسلح افواج پاکستان نے جیسے ان کو بھرپور جواب دیا، بحیثیت ایک قوم ہمارے سر فخر سے بلند کر دیے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں جس طرح ہندوستان کی جاریت اور باقی جگہوں پہ جو انہوں نے اپنے وہاں کے اکاؤنٹس پہ تو بہت سا کہ ہم نے کراچی کو یہ کر دیا، جبکہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا. اور ہماری مسلح افواج نے وہاں کا جو حال کیا وہ ان کا اپنا میڈیا بتا رہا ہے. اور انہی کے اپوزیشن کے اراکین جو اسمبلی کا ان کے اجلاس میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ان کی تقاریر کہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ پاکستان نے ان کو سبق سکھا دیا. اور اگر آپ ورلڈ وائز اس کو دیکھیں تو مسلمانوں میں بہت بڑا ایک حوصلہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے کہ مسلم ممالک میں بھی پاکستان واحد ایسا مسلم کنٹری ہے کہ جس نے ہندوستان کو جو اس سے 10 گنا بڑی زیادہ آبادی رکھتا ہے اور ہر بڑا غرور تھا، تکبر تھا مودی کو اپنی معیشت پہ، اپنی ٹیکنالوجی پہ، اپنے ہتھیاروں پہ. آئی ٹی میں ہندوستان کتنا آگے ہے اور آپ دیکھیں کہ پاکستان نے کتنی دیر تک ان کا جو سسٹم ہے وہ ہیک کر کے رکھا. یہ ہمارا جو ان پہ سائبر اٹیک تھا وہ، اور باقی جو ہمارے جو مسلح افواج پاکستان نے جو ادھر اپنا ان کو منہ توڑ جواب دیا اور ان کے ناپاک ارادوں کو نیست و نابود کیا. اور اسی کے ساتھ ایل او سی کے جو بہادر افواج کے ساتھ بہادر عوام جو فرنٹ لائن پہ، آپ رائے صاحب 1,55,000 کے قریب ایسی آبادی ہے جو بھمبر سے لے کر تاؤ بڑھ تک، جو ایل او سی پہ جو ہماری پوسٹیں ہیں پاکستان کی اور جو ہندوستان کی پوسٹیں ان کے درمیان میں ہے، وہ آگے ہے، فرنٹ لائن کے ہیں.
اور اس دفعہ آپ دیکھیں کہ ان نے اتنی بہادری سے کیا اور بحیثیت قوم ہمارا سر جو ہے نا وہ فخر سے بلند ہو چکا ہے کہ ہمیں اپنے افواج پاکستان پہ فخر ہے کہ پوری دنیا کو انہیں دکھا دیا ہے کہ پاکستان ایک سپر پاور ہے اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک سپریم فوج ہے اس طرح کی، اور پورے دنیا میں ایسی فوج کہیں پہ نہیں دیکھی. عمر صاحب ذرا آج میں آپ کی طرف آتا ہوں. ذرا آج یعنی ایک بڑا فیصلہ ہوا جو یعنی توقع تو یہی تھی کہ ڈی جی ایم اوز کے آج جو مذاکرات ہیں بات چیت ہو رہی ہے آٹ لائن پہ بات چیت تھی. پہلے تو شاید اطلاعات شاید یہ دبئی بھی ہوگی لیکن آٹ لائن پہ ٹیلی فون یہ رابطہ ہوا. تو اس پہ اطلاعات ابھی تک یہ ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے اور اس میں اعلان یہی ہوا کہ یہ سیز فائر برقرار رہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں آج کے دن کو؟ رائے صاحب، ایک تو میں پہلے یہ توقع کر رہا تھا جس طرح کہ بھارت کی ٹھکائی کی ہے ہماری پاکستانی فوج نے اور اس ثابت قدمی کے ساتھ فوج جو ہے وہ بھارت کے سامنے بھی کھڑی رہی، اپنی مسلح افواج کے ساتھ بھی کھڑی رہی، اور جس طرح پاکستان نے اپنا ڈیمیج ریپیئر کیا دنیا بھر میں، جو ایک تاثر تھا کہ پاکستان شاید کوئی کمزور ہے یا پاکستان کی فوج کے اوپر جو الزامات تھے، جو انٹرنل اور ایکسٹرنل سازشیں ہو رہی تھیں، جو اوورسیز میں ان کے خلاف ایک ماحول بنایا گیا تھا، تو جس انداز سے پاکستان نے ریپیئر کیا عالمی دنیا میں بالخصوص اسلامک ورلڈ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو بہت جو ہے اس کے مقام میں اضافہ ہوا ہے، اور دنیا بھر کے اسلامی ممالک خاص طور پہ یہ جو عربز جو ہیں، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور یہ کچھ ممالک جو ہیں، بظاہر کچھ ان کے جو تعلقات جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ بڑھ رہے تھے اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ انڈیا ایک بڑی معاشی طاقت ہے، بڑی کاروباری طاقت ہے، اور شاید ان کے جو سپیریئر پن کی باتیں ہو رہی تھی وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ پاک فوج نے خاک میں ملا دی. تو آج جب یہ پرسوں مذاکرات ہوئے، اس کا اعلان ہوا تھا ڈی جی ایم اوز کے درمیان رابطے کے بعد جب ٹرمپ نے اعلان کیا سیز فائر کا، تو اس کے بعد آج کا جو ہے وہ دن طے تھا. جب 2 بجے نہیں ہوا تو پھر یہ کہا گیا بھارت میں ایک غیر معمولی نوعیت کی آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اس کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ کریں گے. تو بھارتی فیصلہ بھی یہی آیا کہ پاکستان کے ساتھ سیز فائر جو ہے وہ برقرار رکھا جائے اور اس معاملے کو لے کے آگے چلا جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ خوشائند بھی ہے، اور یہ جو ہے وہ یہ جو بھارت کی جانب سے یہ ایک تاثر تھا، کیونکہ مودی جو ہے رائے صاحب ان کی پاکستان والی پوزیشن نہیں ہے. پاکستان جو ہے، پاکستان کی فوج جو ہے وہ پریشر سے نکل گئی ہے. پاکستان کی حکومت جو ہے اس کے اوپر جو پریشر تھا نواز شریف صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے اوپر، آصف زرداری صاحب کے اوپر، باقی دیگر اتحادیوں کے اوپر، وہ سارے پریشر سے نکل گئے ہیں اور مودی جو ہے وہ پریشر میں آ گئے ہیں. ادھر جوائنٹ سیشن کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، مودی پہ تنقید کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور جو میڈیا کا جو ہے وہ ایک گھناؤنا سا اور غیر معیاری سا کردار سامنے آیا تھا. اس کی وجہ سے جو ہے نہ صرف ان کا اعتماد جو ہے اپنی حکومت سے ختم ہو گیا، بھارتیوں کا اپنی فوج سے ختم ہو گیا، وہاں پہ ان کا اپنے میڈیا سے بھی اعتماد اٹھ گیا ہے. جب انہیں یہ پتا ہو کہ جی یہ ٹی وی پہ جو بات چل رہی ہے یہ جھوٹی ہے، یہ کل صبح سچ نہیں نکلے گی، اور صبح اسی طرح کے جو ہے وہ ان کی خواہشات کے بالکل عین الٹ جو ہے وہ مقاصد حاصل ہوں گے. تو یہ جو ہے اسے بھارت نے شیک کی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ بھارت کے پاس اب جو ہے وہ مذاکرات کو جاری رکھنے اور سیز فائر کو برقرار رکھنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہا. اچھا سردار صاحب، کہ یہ کیسے ہوا؟ یعنی ایک تو پہلے یعنی ہندوستان نے ہٹ درمی کی، اور اس سے پہلے بھی یعنی 2001 سے لے کر یعنی 2001 میں جب ہندوستان پارلیمنٹ میں حملہ ہوا، 2008 میں جب سانے بمبئی ہوا، پھر 2016 میں پٹھان کوٹ ہوا، پھر یہ یعنی 2019 میں جا کر یہ مطلب جب پلوامہ سمیت یعنی سارے مذاکرات جب 2008 کے بعد مذاکرات ختم ہوئے تو بہت پریشر پڑا کہ ہندوستان مذاکرات کے تیار نہیں تھا، اور کشمیر تو بہت دور کی بات ہے، بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک دم سیز فائر بھی ہو گیا اور ہندوستان تیار ہو گیا کہ میں مذاکرات بھی کروں گا پاکستان کے ساتھ اور پھر کشمیر میں؟ تو آپ یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ اتنی بڑی فتح کیسے ہو گئی؟ راج صاحب، آپ اس چیز کو اس کے تھوڑا سا آپ نے جیسا بیک سٹوری پوری بتائی ہے، آپ دیکھیں کہ ہمیشہ کی طرح ہندوستان اپنے ناپاک ارادوں بناتا رہا، اپنی پالیسیز کو لے کر آتا رہا، اور ہمیشہ اس کو منہ کی کھانی پڑی. اور اس دفعہ جب اس نے یہ جس سے کوئی بھی اٹیک ہوتا تھا وہ اس کا ذمہ دار جو ہے نا پاکستان کو ٹھہرا دیتا تھا. جس سے یہ بھی پہلگام واقعہ ہوا جب 22 اپریل کو، اس کا ذمہ دار اس نے ٹھہرا دیا جی یہ پاکستان جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. جبکہ ہمارے یہاں پہ کتنے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس کے پیچھے واضح ان کی وہ جیسا بی ایل اے کا ہوا، جعفر ایکسپریس، ان نے اپنی ذمہ داری قبول کی، ساری چیزیں ہوئی. ہم نے ان کو نہیں کبھی، وہ ان کی اپنی ویک پالیسیز ہیں ہندوستان کی. اب جب یہ ہندوستان کو جو جنگی جنون تھا، کیونکہ مودی صاحب کی جو
اگر آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیشہ کسی نہ کسی الیکشن سے پہلے یہ کوئی نہ کوئی ایسا ڈرامہ رچاتے ہیں، نیریٹو بلڈ اپ کرتے ہیں وہاں پہ. تو ابھی بہار کا الیکشن تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دفعہ ان کو منہ کی کھانی پڑ گلے پڑ گیا، گلے پڑ یعنی گئی. سازش اس اور کے گلے یہ پڑ وہ گیا. وقت ہے جو ہم حکومت پاکستان سے بھی کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے مسلح افواج پاکستان نے، حکومت پاکستان نے یہ جو ان کا جو آپ اس کو کہہ لیں کہ جو ان کا جوائنٹ وینچر ہے اور یہ جو ان کی مضبوطی ہے، آپس میں باؤنڈنگز ہیں، یہ بہت ضروری تھی کیونکہ اس وقت ہمیں بحیثیت قوم بننے کی ضرورت تھی. اور اس واقعے نے، ہندوستان نے ہمیں ایک قوم کی شکل دے دی ہے، اور ہم نے تمام اپنے نظریاتی اختلافات کو دور کر کر ہم اس ایشو پہ بالکل یکجا ہو گئے اپنے مسلح افواج پاکستان کے ساتھ. میاں نواز شریف صاحب نے جس طرح کل ٹویٹ بھی کیا، آپ نے پڑھا ہوگا، وزیر اعظم پاکستان DGISPR صاحب نے پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کی قائدانہ صلاحیت جو تھی، ان کی کابینہ نے جو یہ ڈیسیژنز لیے، سیاسی قیادت ہے نا، سیاسی قیادت نے جو، اور ہم لوگوں نے کسی اس ہندوستان میں خوف تھا، جو وہ خوف ان کا جو ان کو مرنے کا خوف اور ان کو ہار کا خوف، اس وقت تو وہ جنگی جنون سارا اتر گیا ان کا جب ہماری مسلح افواج پاکستان نے جب جواب دیا، ان کو جوابی کارروائی کی. تو آپ یقین جانیں وہ تو آپ نے دیکھا کہ آج مذاکرات پہ کیسے آگے بیٹھ گئے. یہ مذاکرات ابھی ان کی مجبوری تھی، ہماری مجبوری نہیں تھی. ہم تو تیار تھے، ہمیں تو حکومت پاکستان نے نیوکلیئر کی اجازت دے دی تھی کہ آپ چلا لیں نیوکلیئر، اب ضرورت پیش آئے تو چلا لیں، ہم تو تیار تھے. تو اس بات پہ حکومت جو بھارت ہے، مودی سرکار ہے، مودی سرکار نے اس بات کو سوچ لیا کہ بس اب ہمیں منہ کی کھانی پڑ گئی. آپ کانگریس کو دیکھیں، ان کی اپوزیشن پارٹیز کو دیکھیں، جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس نے مودی کا یہ گنانا چہرہ جو تھا اس کو پورے بھارت میں بیڈلی ایکسپوز ہو چکا ہے. اور اس کے بعد جو آپ ان کا جو میڈیا کا کردار تھا، کچھ ایسے عناصر جو تھے وہ ہمارے پاس بھی موجود تھے یہاں پہ، گودی میڈیا والے، ہاں وہ ہمارے پاس بھی موجود تھے یہاں پہ، جو فیک نیوز اور اس طرح کی باتیں ادھر کی باتیں اس طرح چلا رہے تھے. لیکن بحیثیت قوم ہمیں فخر ہے، اور الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس پہ کہ ہم نے جو آپریشن کا سٹارٹ اپ آپ دیکھیں کہ قرآنی آیت سے اس کا نام دیکھیں آپ، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر، پھر اس کو سب سے بڑی سنت جو فجر کی نماز کے وقت وہ کیا گیا، تو فتح تو ہمارا مقدر تھی. اچھا عمر صاحب، ابھی آتے ہیں کہ جو رات کو جو مطلب پاکستان کی جو مسلح افواج ان کے جو سب نے مشترکہ جو مطلب جو پریس کانفرنس کی، وہ ہمارے جو ایئر چیف مطلب جن کی جو نمائندگی کرے تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے 6 طیارے گرائے اور 5 نے بلکہ 6 ایئر ہیں. تو آپ جو نہیں اس کے جواب میں آج پھر ہندوستان والوں نے پریس کانفرنس کی اور وہی اپنی وضاحتیں کر رہے تھے بڑا سارا. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ذرا پاکستان کو ذرا ایک تاریخی فتح ملی اور آگے کیا کرنا چاہیے؟ ذرا ابھی تو سیاسی قیادت کے امتحانات آگے چل رہے ہیں، مذاکرات ہیں، اس کے اوپر کشمیر بھی آنا ہے، تو آگے بڑھنے کا کیا راستہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو آپریشن بنیان المرصوص جس کی طرف اسامہ صاحب نے ذکر کیا، اس کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنا کسی کو نہ زخم دکھا سکتا ہے، نہ نقصان بتا سکتا ہے، نہ طیارے بتا سکتا ہے، نہ رافیل کا بتا سکتا ہے، نہ کسی اور کا بتا سکتا ہے. اور وہ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ ایک اگر آپ میمز دیکھیں تو ایسا آپ بڑا ہی انجوائے کریں گے. ہم بتا رہے ہیں بھارت کا کہ تمہارا نقصان کتنا ہوا ہے، یہ ہوا ہے. رات کو یہ ہمارے آرمی DGISPR نے، ایئر چیف صاحب نے اور باقی سارے لوگوں نے بتایا. اور جب ان سے پوچھا کہ ان کے ایئر چیف سے بھائی نقصان کتنا ہوا، یہ تو بتا دیں کہ ہوا ہے لیکن ابھی بتا نہیں سکتے، یہ جنگ کا حصہ ہے اور نقصان ہے. تو یہ اگر انہوں نے کوئی نقصان ہمارا کوئی کیا ہوتا، ہمارا کوئی ڈرون بھی مار کے گرایا ہوتا تو اس کی ویڈیو بنا کے دکھاتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ حقیقتاً جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ بہت ڈیمیج ہو گیا ہے. بھارت جو ہے، اور جس انداز سے پاکستان کے پہلے دیکھیں نا، پاکستان کی جو حکمت عملی تھی، ایک تو رات کے اندھیروں میں حملوں کا جواب انہوں نے صبح دیا، پھر اپنے مذہبی اس پورے عقائد کے مطابق دیا اور اتنے زوردار طریقے سے دیا. اور پھر جو ہے ایک تو یہ جو فوجی کمال تھا نا، یہ تو ہمیں امید تھی کہ ہماری جو ہے وہ بری فوج اور ہماری بحری فوج اور ہماری فضائیہ جو ہے اس نے تو کمال کرنا ہی کرنا ہے. جو IT والوں نے ہمارے کمال کیا اور بھارت کو جو ہے وہ چند منٹوں کے اندر جو ہے وہ
پونے بھارت کو جو ہے 70% بے بس بھارت کر- کو جو ہے بے وہ بس کر- اندھیروں میں اٹیک کر ڈبو کے دیا۔ رکھ دیا، اور اس کے بعد جو اس کو یہ کہا کہ ابھی یہ اس کے بعد تمہیں اور ماریں گے، اور ماریں گے بھی ایسی جگہ پہ جو تمہارا معاش ہے اس کو تباہ کر دیں گے۔ تو یہ پاکستان نے صبر اور استقامت کے ساتھ مظاہرہ کیا۔ دو چیزیں، ایک تو یہ بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اس طرح وہ اپنا نقصان بتانے کی پوزیشن میں نہیں، وہ بھی ہمارا بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد راج صاحب جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ثالثی کے حوالے سے بات کی ہے، کشمیر کے حوالے سے بات یہ کی گارنٹی دی ہے بھارت، اور یہ بھارت کہا کے ہے کہنے کہ کو اس نے اگر یہ وہ گارنٹی دی ہے کریں کہ تو چلو میں کہ اس بات کرتا معاملے ہوں کو وہ پاکستان سے۔ دیکھیں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس جنگ کا جو ہے وہ فائدہ وہ جو کشمیری جن کی نہ سنی جا رہی تھی، جنہیں جو ہے وہ بھارت اپنے ایک جعلی سے فراڈ قسم کے جو ہے موقف کی وجہ سے جو ہے ایک مضبوط کیس کو کمزور لا رہا تھا، ان کی جو ہے وہ آزادی پسندوں کو دنیا بھر میں دہشت گرد قرار دینے کی کوششیں کر رہا تھا، وہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک اس کے ساتھ جو ان کی صفائی ہوئی ہے اس میں اس سے جو ہے وہ بادل خاصے جھٹے ہیں، اور اس کا مسئلہ ہے کشمیر کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اچھا مستقبل سردار میں اسامہ زاہد positive صاحب، ہوگا۔ ابھی میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں کہ ابھی آتے ہیں جو ایل او سی پہ جو لوگ ہیں متاثر ہوئے بڑی تعداد میں، یعنی جو 9 ہمارے انتخابی حلقے ہیں جس میں عباس پور سب سے بڑا حلقہ ہے، عباس پور ہے، جیرا ہے، تو آپ کیونکہ چشمدید گواہ ہیں تو آپ نے کیا دیکھا، ذرا ناظرین کو بتائیں کہ وہاں کیا ہوا، عباس پور میں کیا ہوا، جیرا وغیرہ باقی کہاں کا، اور اس کی آباد کاری کے لیے کیا کچھ ہوا، لوگوں کے فوری ریلیف کا انتظام پہلے سے تھا، اور جو لوگ بے گھر ہوئے ابھی ان کا کیا بنے گا، ذرا تھوڑا سا اپڈیٹ کریں اس وقت۔ جی راج صاحب، ہم تو یہ جاریت بہت پہلے سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور ہمیشہ ایل او سی کے رہنے والوں کے لیے فوراً گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریلیف کیمپس لگ جاتے تھے، فرسٹ ایڈ یونٹس قائم ہو جاتے تھے، اور اس دفعہ یعنی پہلی امکان تو دفعہ پہلے سے تھا، 22 اپریل سے 22 اپریل سے ہندوستان یہ تھا اعلان کر چکا تھا کہ ہم وہاں کسی بھی وقت کر لیں کسی گے۔ وقت کروں گا، اور میرا جو حلقہ انتخاب ہے یہ درا شیر خان سے لے کر اوپر چفاڑ، پولس، تروٹی، گمیر، پورا حلقہ جو ہے وہ ایل او سی پہ ہے۔ میں یہ بات بڑی ہی اس وقت تو یکجہتی کا موقع ہے، ہم خوشی کا موقع ہے، جشن کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، لیکن اس موقع پہ یہ بات کرنا مناسب تو نہیں ہے، لیکن ضروری اس وجہ سے سمجھتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر کی انتہائی ناقص پالیسی کہ جس پہ آپ سمجھ لیں کوئی فرسٹ ایڈ سینٹر نہیں ہے، کوئی فرسٹ ایڈ کے لیے انہوں نے کوئی چیز قائم نہیں کی ہوئی، ایمبولینسز قائم نہیں، کوئی ریلیف سینٹر بھی تھے وہاں، کچھ بھی نہیں، کہیں لوگوں کچھ کو بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میری خود پرسنلی اس دن بلکہ میں نے خود پرائم منسٹر صاحب کو کال بھی کی، بذات خود کال کی، انصر عبدالی صاحب کو کال کی، باقیوں کو میں فون کرتا رہا اس دن کہ یار خدا کا خوف کریں، کوئی ایسی چیز جو آپ ایل او سی کے لیے کوئی اقدامات ہیں فوراً دیکھیں۔ میں ایک جگہ فون کیا تو انہوں نے مجھے کہا جی ہم ایمبولینس وہاں پہ اس وجہ سے نہیں بھیج سکتے کہ اگر یہ ایمبولینس ڈیمیج ہو جائے عامر صاحب تو پھر اس کا ڈیمیج کلیم ہم کیسے کریں گے۔ آئی واز شاکڈ، میں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، میں نے کہا یار اب میں خرچہ دیتا ہوں آپ کو سارا، آپ ایمبولینسز پرائیویٹ ہائر کر دیں، جی کوئی ڈیمیج ہوگی ہم ٹھیک کر کے دے دیں گے۔ پھر اس کے بعد بی ایچ یوز بند، سیڑا جو بالکل ایل او سی پہ ہے، منڈول بالکل ایل او سی کی ڈائریکٹ رینج پہ ہے، گمیر، آپ سیر ککوٹا، یعنی یہ سارے سینٹر بند تھے، یہ سب سینٹر بند۔ میں نے شام کو فون کیا، فائرنگ سٹارٹ ہو گئی تو میں نے ڈی ایچ او صاحب کو کہا، میں نے کہا سر کوئی بندہ کوئی وہاں پہ کوئی زخمی ہو جاتا ہے فرسٹ ایڈ کیسے ہو؟ انہوں نے کہا جی اجیرہ بھیج دیں یا کوٹلی بھیج دیں۔ میں نے کہا جی اجیرہ اور کوٹلی کیسے، یہاں سے کوٹلی 45 منٹ 2 گھنٹے لگیں گے، 35 منٹ ہمیں اجیرہ تک لگیں گے، اگر زخمی بندے کا تو وہاں تک پہنچتے خون ہی سارا ضائع ہو جائے گا، وہ تو مر جائے گا۔ تو آپ کیسی یہ بات ہے؟ انہوں نے کہا جی بی ایچ یو کی ڈیوٹی آرز ہیں 6 گھنٹے، تو 6 گھنٹے کے بعد بی ایچ یو بند۔ حالانکہ تو وزیر اعظم نے یا حکومت نے پہلے اعلان کر رکھا تھا کہ محکمہ سے جتنے بھی ایچ یوز ہیں، آر ایچ سی ہیں، سارے کو وہ 24 گھنٹے کھولیں گے، کہیں کسی جگہ۔ سر بالکل یہ کوئی ہوائی اعلان تھا، میں نے تو یہ اعلان سنا نہیں، اگر آپ نے سنا ہے تو یہ ہوائی اعلان تھا بالکل۔ یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا حکومت نے 2 روز قبل، 5-6 روز پہلے؟ نہیں، وہ اس دن نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس دن ہم نے تھوڑا سا کیا، انہوں نے کہا ایمرجنسی قائم، اس ایمرجنسی کے ہم نے ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ایمرجنسی لگا دی ہے۔ تو ہم نے پھر شام کو اسی دن دوبارہ سر وہ ایل او سی پہ دوبارہ وہ حالات خراب ہو گئے، ہم نے کال کی تو ہمیں آگے سے یہ جواب ملا جی بی ایچ یوز تو بند ہوں گے، آر ایچ سی کھولتا ہے یا ٹی ایچ کیوز کھولتے ہیں، آپ ٹی ایچ کیو بھیج دیں اجیرہ۔ مطلب ایسی سچویشن تھی کہ اگر بجلی اب آپ کنٹرول لائن پہ ہیں
गोलाबारी हो रही है। आपके एमएलए जो थे मुंतखब जो एमएलए थे जिनको लोगों ने वोट दिए थे साबिक वज़ीर आज़म है, वो किधर थे? वो सर इमरान खान साहब को आज़ाद कराने के लिए कौम यकजहती कर रही है और पूरी कौम भारत से लड़ने के लिए अपने पाक फौज के साथ तो वो इमरान खान को आज़ाद कराना चाहते हैं। वो इमरान खान साहब यानी बाकी लोग कश्मीर को आज़ाद करा रहे हैं और वो इमरान खान साहब वो हमेशा ही इमरान खान साहब वो इमरान खान साहब को। अच्छा अमर साहब, अभी आपकी तरफ होता है यही सवाल के ज़रा जैसे सरदार साहब ने कहा तो बड़ी यानी तशवीशनाक सूरत हाल है ये, यानी आइंदा भी हो सकता है हिंदुस्तान के जो नापायक अज़ाइम हैं या उसके मोदी को जो शिकस्त हुई है, यानी वो उसको हज़म नहीं हो पा रही है। तो ये तो बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है अगर इस तरह के साथ कहीं लापरवाही हुई है। तो आप कैसे देख रहे हैं सारी? वैसे एक तो ये बात है जैसे सरदार उसामा जाहिद साहब ने आंखों देखा हाल बताया, मैंने उस दिन आपको एक बात बताई थी अपने आपके प्रोग्राम में कि हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी है इतलात तक रसाई तक, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अगर कोई फायरिंग हो तो उसकी इतला जो है किसी सूरत भी साफियों को ना दी जाए। और उस वक्त मैंने बताया था कि महकमा इतलात में भी कोई सेल कायम नहीं है और एक SOPs तय किए गए हैं कि CDC कमिश्नर, सेक्रेटरीज, फिर सेक्रेटरी सर्विसेज और फिर वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और फिर वज़ीर-ए-आज़म वहाँ से जब वेट होगा तो फिर आपने इन नुकसानात का बताना। और उस वक्त तक हमने आपको उनकी DGPR की वेबसाइट भी दिखाई थी। उसके दूसरे दिन वज़ीर इत्तलात थे उन्होंने ऐलान किया था कि हम आइंदा जो है वो ब्रीफिंग दिया करेंगे। अब मैं आपको सिर्फ कल की बात बताता हूँ कि इनकी सूरत हाल ये है जो अलार्मिंग सूरत है। एक तो नक्शा इन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट का उसामा साहब ने खींच दिया। अब ये उनकी इनको अपने हल्के क्या की हद का पता है। अब नीलम में इनका हल्का तो 45 मिनट में कोटली पहुंच जाता है ना जी, तत्ता पानी से 45 मिनट में बंदा अच्छी रोड के ऊपर कोटली पहुंच जाता है। जो हाल हुआ होगा आप ये सोचें कि जो 6-7 घंटे की मुसाफत के ऊपर है, ताऊ बाट पे रहते हैं, नकदर में रहते हैं और दूर दराज इलाकों में रहते हैं, नक्याल में रहते हैं, ओली वगैरह सेक्टर में, वहाँ से 4-4, 5-5 घंटे बाकी सारे सेक्टर्स में जो है। अब मैं आपको बताऊं कि कल ये सूरत हाल रही कि कल रात को आपको जैसे हमने बताया था कि पूरी रात फायरिंग होती रही बड़ी शदीद बरनाला में, LOC सारा कुछ, मैं कह रहा हूँ जिस वक्त सारा बंद हो गया तो बरनाला से शिकायत आ रही थी हमारे प्रोग्राम सामान्य बरनाला में फायरिंग हो रही है। कल इनके जो सीनियर वजीर हैं कर्नल रिटायर्ड वकार नूर साहब, उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर राजा महफूज नाम के आदमी को उसे सिर्फ इस वजह से सस्पेंड कर दिया, उसका तबादला भिम्बर से तबादला किया उनका बाग में। सिर्फ उसको बेचारे के ऊपर इल्जाम यह है कि उसे सलूट नहीं मारा, जबरदस्ती जो है ताज़ीम उनको सलूट मारना चाहिए था, बेशक मारना चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से भूल गए हैं या उनकी तवज्जो नहीं थी, किसी वजह से अगर उनकी तवज्जो नहीं थी, किसी वजह से तवज्जो, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको अपने चक्रों की प्रोटोकॉल की पड़ी हुई है। वो कह रहे हैं कि 20 गाड़ियों का जुलूस मौसूफ लेके गए और जब शाम को फायरिंग शुरू हुई दोबारा भाग के मीरपुर आ गए। तो ये जो है ये सूरत हाल, ये जो है बेसिकली जो है इनका दिखावा है, ये जो है प्रैक्टिकल कामों के ऊपर यकीन नहीं रख सकते। अगर उसामा साहब को शायद पता है या नहीं पता कि पहले जो है जो इनकी फारूक अली साहब की हुकूमत थी या उससे पहले जो हुकूमतें थी, LOC पैकेज हुआ करते थे, लाइन ऑफ कंट्रोल के लोगों को खुसूसी जो है वो हैसियत हासिल हुआ करती थी। जिन लोगों का ये जिक्र कर रहे हैं वो स्पेशल लोग हैं जो पाकिस्तान की फौज से आगे हैं और भारत की फौज के सामने में हैं। ये 1,55,000 जिनका बता रहे हैं, ये दुनिया की तारीख में ऐसी जगह पे दो जो है वो लड़ने वाली फौजों के दरमियान में 1,55,000 वो मखलूक है। तो उनका स्पेशल जो है वो पैकेज हक बनता था। इन्होंने सारे पैसे PWD में देने हैं, छोटी छोटी सियासी रिश्तों में देने हैं और MLAs की हुकूमत है, इन्हें इस बात से गर्ज नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये वक्त नहीं है जिस तरह उसामा साहब ने कहा, लेकिन आप यकीन करें कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है वो पूरी तरह बेनकाब हो गई है। इस ये जो चंद दिनों की ये जो पाकिस्तान और भारत की कशीदगी थी, जंग थी और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो कुछ हुआ, और अब जो है सिर्फ ये कहा जा रहा है कि उन लोगों को जो लोग शहीद हो गए हैं उनको हमने मुआवजा दे दिया गया। वो मुआवजा मेरे ख्याल में वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। अब जो जिनके अमलाक के डैमेजेस हैं और बाकी चीज़ें हैं उस तरफ अभी भी तो जो नहीं, हम चीख चीख के कहते रहे हैं कि जी आपको जंग की तैयारी करनी चाहिए, आपको डिजास्टर मैनेजमेंट का महकमा ठीक करना चाहिए, आपको सिविल डिफेंस का महकमा ठीक करना चाहिए। अब आपको मैं एक मजे की बात बताऊं कि सिविल डिफेंस के महकमे की ये सूरत हाल है। आपको पता है कि सिविल डिफेंस वाले बम उठाते हैं, नहीं मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बम गिरते हैं ये आम आदमी उठा सकता है, उसामा साहब नहीं उठा सकते, मैं नहीं उठा सकता, राया कफील साहब नहीं उठा सकते, ना एजाज वाजिद साहब उठा सकते हैं, ना काशिफ मीर उठा सकता है। ये बम जाके उठाने किसने है? सिविल डिफेंस के लोगों ने। आप ये देखें कि इस 9 लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हल्के हैं, ताऊबाट से लेके समान क्या कहते हैं इफ्तिखाराबाद भिम्बर तक, ये जो छम जिसे आप कह रहे हैं, वहां तक टोटल जो है वो 25 लोग ऐसे हैं जो बम उठाने के लिए हैं, सिविल डिफेंस के लोग पूरे टोटल 25 हैं।
اور ان کے لیے کسی قسم کا کوئی اضافی فنڈ، یہ جو سمائی جو ہے جو جاری ہوئی جنگ کا ہونے کے باوجود جو ہے ابھی تک محکمہ سول ڈیفنس کو کوئی ایک پیسہ بھی نہیں دیا گیا تھا. اچھا اسامہ صاحب میں ابھی آپ کی طرف میں عامر صاحب کی ایک بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے آپ کو ایک چیز بتاؤں. ہم ایل او سی پہ رہ رہے نا، تو سول ڈیفنس کی نے بات کی سر 6 مہینے سے ایک لیٹر لکھا جا رہا ہے، میں بھی آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں کہ یار ایل او سی پہ بالکل ایل او سی کا ایریا ہے، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، ہم کوئی وہاں سے اٹھا لیتے ہیں، ہمارے پاس سیفٹی انسٹرومنٹس نہیں ہیں، ہم یہ مائنز آتی ہیں وہاں سے کیونکہ بارش جب اس کو نکارہ کرنا ہے، اس کو نکارہ کرنا ہے، ان کو گاڑی پرووائڈ نہیں کی گئی ابھی تک. اور لیکن منسٹر حضرات کی تنخواہوں میں اضافہ اور گاڑیوں میں اضافہ اور پروٹوکول میں اضافہ، وہ ساری چیز آپ ادھر سے اندازہ لگا لیں کہ مجھے اور دوسری چیز راجہ کفیل صاحب آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، حکومت جو ہے ریاست ماں ہوتی ہے اور حکومت جو اس کو چلا رہی ہوتی ہے وہ ریپریزنٹیٹو ہوتی ہے. حکومت نے ابھی یہ نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد اتنی تھی اور وہ پرائیویٹ لوگ وہاں پہ نہ ہوتے جن نے اپنے گھروں کے دروازے کھولے اور جنہوں نے اپنے گیسٹ ہاؤسز کھول دیے اور نے کہا آؤ یہاں پہ. حکومت کی طرف سے 1% بھی کوئی ایسی چیز تیاری نہیں سر. تیاری تو کرنا تو پہلے کی بات تھی، اس کے بعد بھی کوئی اقدامات لے سکتے تھے کہ یہ ہمارا نہیں حکومت پیسے دے سکتے ہیں، متاثرین فیملی کو دے سکتے ہیں کہ آپ جائیں جا رہے چاہیں خوراک کے لیے ہفتے کے پیسے دے دیں، ڈی سی ہاؤس کھول سکتے ہیں، باقی ہاؤسز کھول سکتے ہیں. وہ اپنے نہیں کیا یہ بتائیں سردار صاحب کہ کیا یہ جو حکومت بنیادوں پر متاثرین کو حکومت کو پیسے دیے کہ آپ یہاں فوری شفٹ ہو رہے ہیں، آپ نے کہیں جانا ہے، کھانا کھانا ہے، بچے ساتھ آپ کہیں کہ کیا کوئی ایسا کوئی فوری سر آن گراؤنڈ تو ابھی تک تو کوئی اعلان دیکھا گیا، آن گراؤنڈ تو ابھی تک کچھ نہیں دیا. اچھا ابھی آتا ہے سردار صاحب کے جو یعنی اس وقت یعنی گزشتہ 2018 کے بعد جو اسلام آباد میں یعنی الیکشن جو متنازع 2018 کے الیکشن بھی متنازع ہوئے پھر بیچ میں ہوئے، تو بیچ میں فوج کو سیاسی انتقام کا نشانہ بننا پڑا اور سیم آزاد کشمیر ہوا کہ آزاد کشمیر گزشتہ 2 سال سے یعنی ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت سازش کے تحت یعنی ایسے حالات پیدا کیے کہ فوج اور عوام کو آمنا سامنے لا کھڑا کر دی، جس کے سخت نقصان ہوا. اور آزاد کشمیر تاریخی پہلی دفعہ یہ ہوا کہ جو آزاد کشمیر کے لوگ جو پاکستان سے محبت کرے، ایک بیانیہ بنایا گیا کہ شاید یہ سارے کے سارے آزاد کشمیر کے لوگ جو مطلب پاکستان جو فوج کے خلاف ہے. آپ کے دیکھیں موجودہ جو حالات ایک اس وقت پورا جشن ہے آزاد کشمیر میں، لوگ فوج کے حق میں ریلیاں نکال رہے ہیں، ہر بچہ فوج کی گاڑیوں کو پھول پھینک رہا ہے. تو آپ کیا کہیں کہ اس سازگار جو حالات ہیں اس کو کیسے کنٹینیو کرے گی؟ جو کہیں خرابیاں ہو گئی تھی تو آپ اس کو سارے سنجا کے کیسے سمیٹیں گے کہ آگے کیسے بڑھا جائے اس کا؟ راج صاحب اس میں جو سب سے ضروری چیز ہے اس میں کہ جو پاکستانیت کو نقصان پہنچایا گیا، پاکستان کے ساتھ جو رشتے کو کشمیریت اور پاکستان کا جو رشتہ ہے اس کو جو نقصان پہنچایا گیا، یہ جب سے 2 سال سے یہ حکومت آئی ہوئی ہے اس کو بہت کمزور کرنے کی کوشش کی گئی. پاکستان مخالف ذاتی مفادات کے لیے، اپنے ذاتی عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے، محاذ آرائی بنانے کے لیے، سب چیزیں آپ یہ دیکھ لیں. کوئی بھی بات ہو، کام غلط خود کیا اشارہ یہاں پہ کر دو کہ اشارہ کر دینا. کوئی بھی بات ہو جی عامر صاحب اشارہ یہاں پہ ہو جاتا ہے. کوئی بھی چیز ہو، وزراء کو محکمے نہ دو، کسی سیکٹری کو بدلی نہ کرو، اور کچھ بھی. آپ سب سے جو اہم ایشو ہے اس پہ رائے صاحب اس کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ یہ ایکشن کمیٹی بنی. ایکشن کمیٹی کوئی پاکستان مخالف نیریٹو نہیں، بہت ایشوز کے بنیاد پر ان کے مسائل اجاگر کیے لوگوں نے. جب آپ نے سیاسی جماعتوں سے سیاسی حیثیت کھینچنے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں نا پلندری سے ایکشن کمیٹی کون چلا رہا تھا؟ ہمارا نون لیگ، پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ آزاد کشمیر کا صدر تھا یاسر منشا تھا. انجم ہے مظفر آباد سے ہے، میں نے آپ کی پوری سیاسی قیادت وہاں پہ تھی. جب آپ اپوزیشن کرنے ہی نہیں دیں گے کسی کو، اپوزیشن کو سب اچھے کی رپورٹ ہے جی سر سننے کی جب آپ کو عادت آ جائے گی تو ایسے معاملات آتے ہیں. اب میں اکثر کہا بھی کرتا ہوں کہ 23 ارب کا جو پیکج دیا گیا وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، یہ خوشائن بات تھی. یہ صرف کشمیریت کا جو رشتہ تھا پاکستان سے، جو کلمے کی بنیاد پر ہے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ اس بنیاد پر انہوں نے وہ پیار محبت پہ انہوں نے وہ 23 ارب کا پیکج دیا، لیکن اس کو کیش کوئی نہیں کروا سکا. الٹا گالیاں پڑی، 23 ارب دے کے گالیاں کھانی، 23 ارب دے کے ہم اس کو کیش نہیں کروا سکے. بھائی وہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے اور وہ مسلم لیگ نون سے وزیر اعظم ہے. آپ یہ دیکھیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے.
مذاکرات صرف وہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی نہیں ہوتی کہ آج کا دن ٹپا دو تو کل تک ہی جیسی. مطلب آج کا دن ابھی تک مذاکرات جو ان سے کیے ساری چیزیں جو کمٹمنٹ ہوئی ہیں جو وعدے کیے ابھی جو بندہ اپنی کمٹمنٹ آن نہیں کر سکتا وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے جان پوچھ کے؟ ابھی یہ جنگی اس کا آپ کیا کہیں گے سمیٹیں گے اس کو؟ دیکھیں میں اس کو سمیٹوں اگر تو اس کا حل جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ارلی الیکشن ہونے چاہیے آزاد کشمیر میں. یعنی جو عدم استحکام ہے عدم استحکام ہے اس میں ارلی الیکشن. اچھا عامر صاحب میں ابھی جو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ہے اور یہ تاریخی موقع آ گیا کہ جو ایک یعنی آزاد کشمیر کے لوگوں نے ایک بار پھر یعنی 22 اپریل کے بعد یعنی جب فوج کو جب ہندوستان نے جارحیت کی تو پورے لوگ اکٹھے ہو گئے. وہ پیچھے جو کچھ ہوا یعنی 2 سالوں میں انور اللہ کی جو غلط پالیسیاں تھیں یا جو اس کے یعنی ایسے اقدامات تھے پاکستان ہندوستان یا جو آزاد کشمیر کے لوگوں کو پاکستان کے خلاف کیا گیا. آپ کا دیکھیں بہت یعنی جو پاکستان میں مثال نہیں ملتی. آزاد کشمیر لوگ باہر نکلے, فوج کو پھول پھینک رہے ہیں, اپنے نوجوان ساتھ کھڑے ہیں فوج کے ساتھ. تو ایک اچھا ایک دم اس ماحول کو محبت میں پیار میں نفرت وہ جو تھی انوار اللہ کی اس کو لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے محبت میں بدلی کر دیا. آپ کیا دیکھیں کہ فوری اس کو کیسے مینٹین کیا جائے؟ ایک تو یہ بات ہے رائے صاحب کہ یہ پاکستان کو یہ جو قیمت چکانی پڑی ہے انوار اللہ کی یا آزاد کشمیر حکومت کی غلطیوں کی اور پاکستان دشمنی کی, وہ ایسے ہی چکانی پڑی ہے جیسے کسی محبوب کو اپنا عشق ثابت کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینی پڑتی ہے, خون کی قربانی دے کے کہ جی میں جان دوں گا تو تب اعتبار کرو گے. تو یہ جس طرح کی انہوں نے کیا ہے اور یہ جو غلطیاں تھیں اس کا جو ڈیمیج ریپیئر ہے وہ اس پاکستان بھارت کی کشیدگی اور اس کے درمیان جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ظاہر ہوا ہے. یہ جو 2-3-4 راتیں گزشتہ جو ہے, ویسے تو کشمیری جو ہے گزشتہ کیا کہتے ہیں 5 صدی سے جو ہے وہ اس عذاب سے گزر رہے تھے, لیکن جس طرح کی اذیت ناک صورتحال گزشتہ چند دنوں میں کشمیریوں کے اوپر مسلط کی گئی اور وہ کیا گیا, تو کشمیری قوم کو اس بات کا ضرور احساس ہوا کہ پاک فوج جو ہے وہ کتنی ضروری ہے اور اس نے کس طرح جو ہے وہ انڈیا جیسے جارے دشمن سے کشمیری قوم کو بچایا ہے اور ان کا تحفظ کیا ہے. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیمیج آزاد کشمیر حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستانیت کو جو نقصان پہنچا تھا وہ بھی اس سے کافی حد تک جو ہے وہ دھل گیا ہے. یہ جو پاکستان کی فوج نے جو شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور جس طرح انہوں نے آزاد کشمیر میں دیکھیں نا, پاکستان کے ساتھ تو بین الاقوامی سرحدیں ہیں, آپ وگا کو اٹھا کے ادھر نہیں جا سکتے, آپ جو ہے شکر گڑھ کو آگے نہیں جا سکتے, آپ اور جگہوں پہ آگے اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے. لیکن پریکٹیکلی آزاد کشمیر کے اندر جو ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر پاک فوج نے بھارت کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے کہ اگر وہ چاہتے تو جتنا مرضی ادھر قبضہ کر لیتے. وہ سارے لوگ جو ہے وہ پہلے دن آپ کو یاد ہے کہ سفید پرچم لہرا کے جو پرچم دکھا رہے تھے تو پہلے سفید پرچم لہرا کے امن کی بات کر رہے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ بھاگ گئے, ان کے لاشیں چھوڑ کے وہ ادھر بھاگ گئے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کل جو صورتحال ہے اس میں جو سب سے اہم بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے اعلان کیا, اس نے پبلکلی اعلان کیا, پوری دنیا کے سامنے اعلان کیا کہ ہم نے امن کی بھیک نہیں مانگی, ہم نے جو ہے وہ سیز فائر کی بات نہیں کی, ہم نے جو ہے وہ سیز فائر جو ہے وہ بیگ نہیں کیا, نہ ریکویسٹ کیا ہے, یہ سارا کچھ بھارت نے کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی قربانی کے بعد آزاد کشمیر میں کافی حد تک ڈیمیج ریپیئر ہو گئے. اب رائے صاحب آگے یہ حکمت عملی ہے, اب سیاسی فیصلوں کے ذریعے آزاد کشمیر حکومت کے اوپر کنٹرول کر کے اور آزاد کشمیر حکومت کو یہ ایم ایل ایز کی حکومت کا تاثر دیے بغیر یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کی پاکستان میں حکومت ہے, آزاد کشمیر کی ایک مسلمہ جو ہے وہ زمینی حقیقت ہے, مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں انہیں آگے بڑھ کے رول کرنا چاہیے کہ کل جناب والا یہ جو ڈیمیج جو ہے فوج نے کسی طرح جو ہے وہ لازوال قربانیاں دے کے اور بڑی جد و جہد کے بعد جو ہے وہ بحال کیا ہے, کشمیریوں کا اعتماد بحال کیا ہے, پاکستان کے اوپر کشمیریوں کا وہ نقصان جو گزشتہ 2 سالوں میں اور بالخصوص یہ گزشتہ مئی سے جو لے کے آج کل اس کی برسی ہے, یہ جو نقصان پہنچا تھا اس کا ڈیمیج ریپیئر ہو گیا. اب آزاد کشمیر حکومت کی اب سیاسی قیادت کے لیے, اب آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے لوگوں کے لیے, پارلیمان کے لیے اور پاکستان سے محبت کرنے والے اور پاکستان کے لیے آنکھ اور کان رکھنے والے لوگوں کے لیے, پاکستان کے سیاستداروں کے لیے, پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اب میرا خیال ہے کہ اس کے بعد شاید غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اگر وہ ابھی بھی اپنی غلطیوں پہ قائم رہیں گے, اگر ابھی بھی وہ سیاسی فیصلے سیاستدانوں کو, اور ہم جو ہے وہ ہم تو کوئی اپنی بات تو نہیں کر رہے کہ راجہ کفیل کو انپار کر دیں یا عامر محبوب کو کر دیں یا
مرتضی درانی کو کر دیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سیاسی جماعتوں کو آپ رول دے دیں. جب اگر انہوں نے پھر بھی سیاسی جماعتوں کو رول نہ دیا اور اسٹیبلشمنٹ اگر اپنی غلطی کے اوپر رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر جو ہے وہ نقصان ہوگا. ہم دیکھیں رہے صاحب, آپ اور میں جو ہے یہاں پہ بیٹھ کے صرف نشاندہی کر سکتے ہیں, لیکن پاکستانی فوج نے وہ داغ جو پاکستان کے کپڑوں کے اوپر لگائے گئے تھے وہ خون دے کے, خون کے صرف سے صاف کیے. اچھا اسامہ زاد صاحب, ابھی میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف کہ مسلم نون آزاد کشمیر والوں یعنی کہ گزشتہ 3-4 ماہ سے یعنی تواتر کے ساتھ وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ امان وار حکومت سے علاقہ جو شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی, انہوں نے خطوط لکھے سارا, اور بے شمار اعلیٰ سطح پر جو ملاقات ہوئی, یہ معاملہ کہاں پہنچا؟ اور آپ بھی نون لیگ کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری ہیں, تو آپ کیوں اس حکومت سے نکلنا چاہتے ہیں؟ وہ ابھی آگے کیا ہوگا؟ راج صاحب, آپ ایک سینئر صحافی ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انوار حکومت جو ہے یہ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر مسلم لیگ نون کا انوار حکومت کے ساتھ رہنا ایسے ہی ہے جو جیسے زنا بالجبر کرنا اپنے ساتھ, یہ اپنے ساتھ کروانا, یہ اسی طرح ہے. اگر ہم اپنے 2-4 حلقوں کے لیے, کہ دیکھیں ہمارے آزاد کشمیر سے 2 کینڈیڈیٹ ہیں, کرنل وقار نور صاحب اور عامر الطاف صاحب, یہ 2 ہیں. ان کے لیے ہم اور اپنے ان بیچاروں کا عمر الطاف کا بھی کوئی اسی طرح بیچارہ برے حالات ہیں, اس کے برے حالات ہیں ان کے بھی, وہ سنی کو نہیں جا رہے. ہلکے میرے لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے, کرے وہ کہیں ان کی کہیں کوئی سنوائی نہیں ہے. سر یہ تو ہم تو قراردادیں پاس کر ساری چیزیں صدر جماعت کے پاس, صدر جماعت نے آگے بھجوا دی, ہم تو انتظار کر رہے ہیں. اور صدر جماعت نے, فاروق حیدر صاحب نے, مشتاق مناز صاحب نے, طارق فاروق صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں, اجلاس میں کہا کہ ہمارا اس حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جان چھوٹ جائے کہ آپ کی, کیا ابھی کوئی آپ یقین چھوٹ جانی چاہیے, چھوٹ جانی چاہیے. اچھا عمر صاحب, ابھی آتے ہیں کہ ذرا آج بہت یعنی تاریخی فیصلہ ہو گیا ہندوستان پاکستان کے درمیان, اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کے پیش رفت میں کیا ہوگی, اور بیچ میں کیسے آگے کیسے بڑھا جائے گا, اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے جو اقدامات؟ راج صاحب, ایک تو یہ اچھی بات ہے کہ جی امن ہوا ہے, اور یہ جنگ کے جو بادل ہیں یہ اٹھے ہیں. آپ ایک بات کی طرف جو بہت کم لوگوں کی توجہ رہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی عوام کے محسن کے طور پہ ٹرمپ آئے ہیں سامنے. یعنی اس خطے کو بڑی جنگ سے اگر یہ بچا دیکھیں لیا, کہ 8ویں اگر جنگ سے وہ بچا لیا. ٹرمپ جو ہے, اور یہ دیکھیں یہ کوئی بڑا تھانے داری کام کر سکتا تھا. میں اس دن بھی کہہ رہا تھا, اگر آپ یہ کہتے نا کہ یہ OIC کراتے, یہ کراتے, ترکی کراتا, متحدہ عرب امارات والے کراتے, یا کوئی اور کراتا, تو شاید نہ بھارت مانتا نہ پاکستان مانتا. تو یہ جس طرح کے تھانے دار نے وہ کرائی ہے, اور جس طرح ان کا اس خطے کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ وقت کے اوپر جس طرح اس پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے محسن کے طور پہ سامنے آئے ہیں. اور اگر جس طرح اسامہ صاحب نے بھی اپنی بات میں کہا, یہ باتیں بہت ساری کلیئر تھیں کہ پاکستان نے اعصابی طور پہ اس جنگ کو ہر قیمت کے اوپر لڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا, چاہے اس کا جتنا مرضی نقصان ہو, اس سے وہ بالا تر ہو گیا تھا. تو ایسی صورتحال میں یہ واقعی درست بات تھی کہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں اس خطے کے اندر جو ہے وہ اپنی جان سے چلے جاتے, اور اس کے بعد اس جنگ کی جو ہے وہ لوگ رہتی دنیا تک اسے عبرت کا یہ نشان بن جاتے دونوں ممالک. تو اس میں جو یہ کردار ہے, ایک تو یہ بات ہے کہ امریکہ کا جو کردار ہے, اب امریکہ جو ہے اس کی موجودگی میں پاکستان اور بھارت کا وہ ہے. مسئلہ کشمیر جو ہے جو کافی عرصے سے سرد خانے میں پڑا ہوا تھا, اور نہ اس کی طرف اقوام متحدہ کی توجہ تھی, نہ اقوام عالم کی توجہ تھی, نہ دنیا میں امن اور بنیادی انسانی حقوق اور بنیادی شخصی آزادیوں کو بھی یقین رکھنے والوں کا تھا, نہ یورپین یونین دیکھ رہی تھی, نہ برطانیہ جنہوں نے مسئلہ پیدا کیا وہ دیکھ رہے تھے. ہر ایک کا اپنا اپنا انٹرسٹ تھا. اب ان سب کا بھی اس لڑائی کے بعد جو ہے وہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس لڑائی میں سے, اس شر میں سے خیر نکلنے کا امکان ہے. اور اس سے مسئلہ کشمیر کے اوپر اگر پاکستان جو ہے, کیونکہ پاکستان اس وقت سفارتی طور پہ بھی اسے اعصابی برتری ہے, تو اگر وہ اس معاملے کو وہ بتائے کہ اگر اسی طرح کا پہلگام واقعہ جو ہے وہ کل بھارت پھر کوئی کر لے اور پھر اس طرح کی وہ کرے گا, اصل ایشو یہ ہے کہ وہ کشمیری, اب آپ کو ہم یہ پہلے بھی نشاندہی کرتے رہتے ہیں, دنیا کو بتانا چاہیے کہ کشمیریوں کے اوپر بھارت نے کس طرح کے ماضی میں مظالم کیے ہیں. وہاں پہ جو ہے وہ کتنی اجتماعی قبریں ہیں, ادھر کتنی خواتین کا ریپ کیا گیا ہے, ادھر کتنی جو ہے وہ سہاگنوں کے سہاگ اجاڑ دیے, کتنے مسنگ پرسن ہیں, کس طرح کے جو ہے بنیادی انسانی حقوق وہ کیے گئے ہیں, سلب کیے گئے ہیں, کتنے گھروں کو آگ لگایا گیا ہے, کتنے نوجوان
نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا ہے, کتنے لوگ ابھی تک اغوا ہیں, تو اور جو ہے معصوم جو ہے وہ جیلوں کے اندر بند ہیں. تو یہ لوگ ریئیکشن کرتے ہیں. جب وہ ریئیکشن کرتے ہیں تو آپ یہ جو ہے نا, آپ کسی کے بچے ماریں گے رائے صاحب, کسی کے بہن بھائی ماریں گے, کسی کے والدین ماریں گے, اس کا گھر جلائیں گے, تو اس نے نیچرلی جو ہے وہ رد عمل کرنا ہے. وہ رد عمل اس نے اس اسٹیٹ کے اندر کرنا ہے جس اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ زیر انتظام ہے. تو اگر وہ کشمیر ادھر سے کریں گے تو یہ پھر جو ہے وہ لڑائی مسلط ہوگی, اور پھر یہ جو ہے پورا جنوبی ایشیا اور پاکستان اور بھارت جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں چلے جائیں گے. اس سے پہلے جو ہے اصل معاملہ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر جو 3 ایٹمی طاقتوں کے درمیان ہے, دنیا کو باور کرا کے اس کے حل کی طرف جانا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ ایسی صورتحال کریٹ کر کے کہ جیسے فیس سیونگ جو ہے وہ بھارت کو بھی مل سکے, پاکستان کو بھی مل سکے, ون ون پوزیشن ہو, اور سب سے بڑھ کے کشمیریوں کا اطمینان ہو, اسے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ایک رائے صاحب یہ چیپٹر. اب دوسری یہ بات ہے, آج وزیر اعظم آزاد کشمیر اور سینئر وزیر صاحب گئے ہیں کچھ وزراء کو لے کے برنالہ سیکٹر میں, چھم جو سیکٹر ہے, تو ابھی تک جو ہے وہ ہمارے پاس جو اطلاع ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر اور ان کی حکومت جو ہے وہ فارورڈ کو اٹھا, پورا ایک ضلع ہے جسے ضلع حویلی کو اٹھا کہا جاتا ہے, ادھر نہیں گئے. یہ عباس پور جو ہے یہ ایک پوری لائن آف کنٹرول کے اوپر بہت لمبی لائن آف کنٹرول ہے, وہاں پہ نہیں گیا. حجیرہ میں نہیں گیا, وادی نیلم میں نہیں گیا, وادی جیلم میں نہیں گئے, وادی لیپا میں نہیں گئے, نکیال میں نہیں گئے, کھرٹا میں نہیں گئے, چڑھوئی میں نہیں گئے, اور اس کے علاوہ باقی بھی بہت ساری جگہوں پہ نہیں گئے. تو حکومت آزاد کشمیر کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے باقی لوگ جو لائن آف کنٹرول پہ بسنے والے ہیں, جہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, خاص طور پہ کھرٹا میں بہت زیادہ, اور وادی نیلم میں اور لیپا میں بہت سارا نقصان ہوا ہے, اس طرف بھی جو ہے وہ لوگوں کی توجہ ہے. لوگ جو ہے میسج کر کر کے کہہ رہے ہیں کہ حکومت نام کی چیز جو ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر ہمیں یہاں پہ کسی جگہ پہ بھی نہیں دکھی. تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا جو ہے وہ بھی اس طرح کا وہ کوشش کی جائے کہ آئندہ کے لیے یہ نقصانات نہ ہوں, اور جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا حکومت آزاد کشمیر. ناظرین, ابھی ایک بڑی خبر ہے کہ جو آئی ایس پی آر نے, مطلب جو پاکستان فوج نے اعلان کیا ہے, جو آپریشن بنیان جو مرسوس اس کو مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے, اور فوج نے اعلان کیا ہے کہ جو آپریشن ہم نے بھارت کے خلاف شروع کیا تھا اور بھارتی جارحیت کے خلاف جو پاک فوج نے ایک آپریشن لانچ کیا تھا, اس کی تکمیل کا اعلان کیا ہے کہ پاکستان نے یہ آپریشن کامیابی کے ساتھ مکمل کیا ہے. اور آج اس کا اعلان ہو گیا کہ یہ جو جنگ ہوئی تھی پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم سے, اللہ تعالیٰ کے خصوصی جو فضل سے, یعنی پاکستان نے یہ آپریشن بھارت کے خلاف یہ اس یعنی جنگ میں یعنی تاریخی کامیابی حاصل کی ہے. ابھی اعلان کیا گیا کہ یہ آپریشن اب جو ہے نا اس کو جو ختم کر دیا. جناب سردار صاحب, میں ابھی آتے ہیں آپ کے حلقے کی طرف, یعنی حلقہ عباس پور, جہاں میرا امکان ہی ہے کہ شاید آپ الیکشن لڑیں گے, اور آپ تیاری بھی کر رہے ہیں, آپ تیاری بھی کر رہے ہیں. تو کیا ایک تو حلقے کے بتائیں گے وہاں کیا صورتحال ہے مسلم لیگ نون کی, وہاں عباس پور میں کیا صورتحال ہے, آپ کی تیاریاں کیا ہیں, اور اس وقت جو مجموعی حلقہ عباس پور ہے وہاں جو ایم ایل اے ہے وہ کیا کر رہا ہے, اور آپ کیا حالات, آپ تیاری شریک کہاں پہنچی آپ؟ سر انشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک نے چاہا تو حلقہ عباس پور میں پاکستان مسلم لیگ نون انتہائی مضبوط ترین جماعت ہے, اور حلقہ عباس پور میں بہت مضبوط ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ سیٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو تحفے میں دیں گے انشاءاللہ. اور جو ہمارے باقی ایم ایل اے صاحب ہیں موجودہ, وہ تو میرے خیال سے عمران خان صاحب کے, آپ کو پہلے بھی جیسا میں نے کہا, وہ آزادی کے لیے وہ ایک الگ آزادی ہے جس کی جنگ وہ لڑ رہے ہیں, تو وہ اس جنگ میں وہ تو حلقے سے ان کا دور دور تک کوئی آنا جانا نہیں ہے. نہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو اوور آل آزاد کشمیر کے جو اس ٹائم جو حالات ہیں, یا جو یعنی سیاسی صورتحال ہے, یعنی جو عدم استحکام یعنی چلا آیا, پھر اس کے بعد سے ابھی آپ کے اوپر آزمائش ہے, پاکستان مسلم نون کی یعنی وفاق میں حکومت ہے, شہباز شریف وزیر اعظم ہے, پنجاب میں یعنی آپ کی حکومت ہے, اس کے باوجود آزاد کشمیر میں آپ کی پارٹی کو لفٹ نہیں ہے پاکستان میں, ایسا تاثر ہے, کوئی بے اختیار کر کے رکھا ہوا ہے, فیصلے نہیں مانے جا رہے ہیں, نوش نے بار بار ریکویسٹ نہیں کری. تو آپ اس کیا بیانیہ لے کے جائیں گے عوام کے پاس کہ یہ کہ یعنی کیسے آپ نون لیگ تقویت پکڑے الیکشن مہم میں آپ جائیں؟ سر نون لیگ کے پاس بیانیہ ہے, نون لیگ کے پاس سب سے بڑا بیانیہ تو میاں محمد نواز شریف ہے. تو نون لیگ کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں, اور انشاءاللہ آزاد کشمیر میں ہم لوگ 10 سیٹیں جو یہاں سے پنجاب سے لے کر آئیں گے, اور واضح اکثریت سے 2 تہائی اکثریت سے انشاءاللہ گورنمنٹ بنائیں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہ تو. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو یعنی مسلم نون جو عباس پور ہے آپ کا,
وہاں متحد ہیں آپ لوگ سارے, کہیں گروپنگ نہیں ہے, یعنی نوجوان سے لے کر اوپر ٹاپ بالکل اطاعت دیکھیں جی حلقہ ہمارا چینج مانگتا ہے اور ہم بالکل متحد ہیں, اور ہم نے بالکل اپنی پارٹی قیادت کو بتایا کہ سیکنڈ لائن میں اب ٹکٹ لے کر آئیں, اور ٹکٹ آپ جس کو دیں گے اور سیکنڈ لائن جو ہے اس کے ساتھ کھڑی ہو کے اس کو مضبوط کر کے الیکشن ٹکٹ نواز شریف دے گا, جس کو دے گا جس کو سارے دیں گے, کارکن اس کے پیچھے سارے کھڑے ہوں گے. کارکن اس کے پیچھے ہوں گے, ہمیں کوئی اس میں وہ نہیں. اچھا عمر صاحب, ابھی تو ہمارے کے وقت بھی یعنی تھوڑا رہا کہ آج اعلان ہو گیا, یعنی آپریشن مکمل ہو گیا, جو جہاد آپریشن ہم جہاد کہیں گے, جو بھارت کی جارحیت کے خلاف جو پاکستان نے جہاد کا اعلان کیا, تو آج جو جہاد میں پاکستان کو کامیابی ہے, ہندوستان کو بہترین شکست ہوئی ہے, عبرتناک شکست ہوئی ہے, اور یہ جو گزشتہ 4 دن کی جو لڑائی ہے, یہ بھی اس پر کتابیں لکھی جائیں گی, کیسے ایک سپر طاقت کا خواب دیکھنے والے ہندوستان کو, معاشی طاقت کا خواب دیکھنے مودی کو, انتہا پسند مودی کو جا کر شکست ہو گئی ہے, تو یہ اینڈ ہو گیا. تو آپ مختصر کیا کہیں گے کہ یہ یعنی کیسے ہو گیا اور ابھی آگے ہم نے کیسے چلنا ہے؟ دیکھیے, ایک تو میں کہوں گا کہ پاکستان کی جو فوج ہے رائے صاحب, اور پاکستان کی جو فضائیہ ہے, اس نے بھارت کو تو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا نا, نہ بھارتی فوج کو, نہ بھارتی وزیر اعظم کو, نہ بھارتی میڈیا کو, کسی کو. ان کی جو ہے وہ سب سے بڑا جو ان کے اوپر جو ضرب لگائی ہے, وہ ان کی کریڈیبلٹی ختم کر دی ہے. دنیا میں جو کریڈیبلٹی تھی بھارت کی, ان کے آئی ٹی کے شعبے کی, ان کے میڈیا کے والے سے, ان کی سب سے بڑی جی نام نہاد ایک جمہوریت ہے دنیا کی سب سے بڑی, اس کے اوپر جو ایک ایسی ضرب لگائی ہے. دوسری رائے صاحب میں سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج بنیان المرصوص کو اختتام کا اعلان کیا ہے, اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اگر پاک فوج کے ترجمان کی حیثیت سے پاک فوج کے ظاہر ہے یہ جنرل عاصم منیر کا بھی آف پہ یہ ختم کیا گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت جو ہے اس کے مذاکرات بھی کامیاب ہو گئے ہیں, اور تبھی یہ جو ہے نا یہ سارے جو ہے معاملات, ظاہر ہے اس کا جو ڈیٹیلز جس کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ اس کی ڈیٹیل بعد میں شیئر کریں گے, جب اس کا اعلان کر دیا گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں, اور بھارت نے یہ ظاہر ہے فیصلہ کر لیا اپنے طور کے اوپر کہ اب ہم جو ہے وہ غیر ضروری چھیڑ خانی نہیں کریں گے. ظاہر واقعی بھارت کی حکمت عملی ہے کہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو, دوبارہ مضبوط ہو, اور دوبارہ دنیا کو یہ باور کراتا رہے, اور وہی ہمت جو ہے وہی ٹائم جو ہے پاکستان کے پاس بھی ہے اپنے آپ کو قوم ثابت کرنے کے لیے اور ایک تگڑی معیشت ثابت کرنے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کامیاب جو آپریشن ہے بنیان المرصوص, اس کے اوپر ہمیں اپنی پاک فوج کے اوپر جہاں فخر ہے وہاں انہیں مبارکباد بھی دینی چاہیے, پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد دینی چاہیے, ساری سیاسی قیادت کو مبارکباد دینی چاہیے کہ, اور بھارت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ایک قوم بھی بنا دیا اور متحد بھی کر دیا, اور وہ جو ہماری کمیاں کوتاہیاں جو کسی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہی تھی, جو ہمیں انہیں اجاگر کر کے انہوں نے جو ہے وہ جو ہماری اصل طاقت تھی وہ دنیا کو دکھا دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان اور بھارت کی یہ جو حالیہ جنگ ہے یہ پاکستان کے حق میں اختتام پذیر ہے. سردار اسامہ زاہد صاحب, آخری سوال آپ سے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ذرا آج یہ آپریشن مکمل ہو گیا اور کامیابی کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ذرا یعنی پاکستان کو عزت ملی ہے دنیا میں, عالمی معاشرے. جو یعنی پہلے امپریشن یہ تھا کہ کنگال ہیں, فارغ ہیں, انتشار کا شکار ہے, عدم استحکام ہے پاکستان میں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم یہ کیسے متحد ہو گئے اور دنیا کی بڑھتی ہوئی سپر طاقت انڈیا کو ہم نے شکست دے دی؟ آپ مختصر کیا کہیں؟ رائے صاحب, اس میں صرف یہی بات ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے, اپنے قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہ ہم نے انڈیا جیسی ایسے ناپاک دشمن کو کے ناپاک ارادوں کو نست و نابود کر دیا ہے, اور اللہ پاک نے ہمیں فتح دی ہے. اس میں ایک بات جو کہنا بہت ضروری سمجھوں گا اس وقت, کہ اس وقت جو کشمیر ایشو ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس اور ہمارے پاس یہ بہترین آخری موقع بہترین اور آخری موقع ہے کہ اس وقت ہم کشمیر ایشو پہ جو ہے اپنی آواز کو بلند کریں اور اس کو فوکس کر کے کہیں حل کی طرف لے جائیں. یہ کشمیر ایشو حل ہوگا تو اس کے بعد پھر کبھی جنگ بھی نہیں ہوگی. اگر کشمیر ایشو, نہ پانی کے مسئلے کھڑے ہوں گے, نہ کوئی سیاسی, نہ کوئی دہشت گردی ہوگی, نہ کوئی مسئلہ ہوگا. کشمیر ایشو حل نہیں ہوتا تو یہ ابھی تو ختم ہو گیا, یعنی پہلگام جیسے واقع ہوتے رہیں گے اور پھر ایسی چیزیں ہوتی رہیں گی, اور پھر یہ جو ہے نا اس کو پراپر طریقہ کار سے یہ کوئی سلوشن نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے ہم لوگوں کو فوکس جو کرنا چاہیے اس وقت حکومت پاکستان کو بھی, کہ یہ موقع ہے جیسا آج خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ
हमारी जंग जो भारत के साथ है, इसमें ना कोई पानी का इशू है ना कोई और इशू है, वो इशू ही कश्मीर इशू है। तो इसके हल के लिए हमें जो है ना इस वक्त मौसर इकदाम उठाने चाहिए कि इस वक्त ये बहुत बेहतरीन मौका है आमिर महबूब साहब कि इस पे ऐसा रास्ता निकाला जाए कि कश्मीर इशू सॉल्व हो का रास्ता। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपको। हमारे साथ शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ये इख्तिताम को पहुंचा, मुकम्मल हुआ और कौम को, फ़ौज को और एक एक सिपाही को, एक एक अफसर को हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। पूरी कौम को मुबारक हो कि ये जो इतना मुश्किल आजमाश है, यानी पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान ने जारियत जो मसलत करके एक आजमाश में डाल दिया था, और हिंदुस्तान का शुक्रिया भी उन्होंने जो मरा हुआ मसला कश्मीर, जो सर्द खाने में पड़ा हुआ कश्मीर के मसले को दोबारा आलमी अवानों में ज़िंदा किया और अब इसके हल के इम्कानात बढ़ गए हैं। और जो 5 अगस्त 2019 का जो हिंदुस्तान ने इकदाम उठाएगा, उसके बाद से लेकर जो हुकूमत पाकिस्तान की नाकस पॉलिसी को जैसे हिंदुस्तान अब हावी हो गया था इस पूरे खित्ते पे, और एक तो इस 4 रोज़ा जंग ने हिंदुस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब किया। मोदी की जो इंताब पसंदाना पॉलिसियाँ थी उससे हिंदुस्तान को बेनकाब, हिंदुस्तान को मुश्किलात पेश आएंगी। और जो हिंदुस्तान जो चीन का मुकाबला करने के जा रहा था, ख्वाब देख रहा था, और वो छोटे से पाकिस्तान यानी आप अपने से 10 गुना कम छोटे, अगर वो मतलब पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सका, पाकिस्तान फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सकता, पाकिस्तान की एयर फोर्स का मुकाबला नहीं कर सकता, तो वो चीन जैसी सुपर ताकत का मुकाबला कैसे करेगा। तो ये मोदी वही गोरबाचोव साबित होगा हिंदुस्तान के लिए। और जो मोदी ने 5 अगस्त 2019 के इकदाम उठाकर जो कश्मीरियों के साथ जो जुल्म किया, जो कश्मीरी बर्बरियत की, जो मासूम कश्मीरियों के साथ जो उसने जुल्म किया, इन कश्मीरियों की बदवाएँ इनकी अल्लाह ताला ने सुनी है, और भारत अपने अंजाम को पहुंचने वाला है, मोदी अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। लेकिन हम आखिर में हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करेंगे, पाकिस्तान के सिपा सलार हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब से गुजारिश करेंगे, फ़ौज की जो इस्टबलिशमेंट है उनसे गुजारिश करेंगे, ये मसला कश्मीर हल कराने का बेहतरीन मौका है। किसी तौर पर, किसी भी सतह पर अब पाकिस्तान ने मसलब पसंदी का जो मुजाहरा नहीं करना है। ये अगर इस मौका से भी अगर फ़ायदा न उठाया गया, हम मसला कश्मीर को आलमी अवानों में ना गए, हम मसला कश्मीर का हल का कोई रास्ता ना निकाल सके, तो फिर शायद दोबारा हमें ये मौका ना मिले। कल तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।